دوستو السلام علیکم۔ آئیے آج ایک بہت امپورٹنٹ کویسچن کو ایڈریس کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندگی میں کتنی لگژری مناسب ہے، یعنی زندگی کی جو آسائشیں ہیں جس کو ہم لگژوریس لائف بھی کہتے ہیں، اس کی کیا لمٹس ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ عموماً سوشل گیدرنگز میں ڈسکس کیا جاتا ہے، فیملی اور فرینڈس کے اندر بھی۔ تو چلیں دوستو اس پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا بہترین جواب تو ہمارے رب کے پاس ہی ہونا چاہیے۔ تو کیوں نہ ہم قرآن سے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ دوستو اس حوالے سے میں قرآن کی 2 آیات آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ بقرہ کی 143 نمبر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے تمہیں بھی ایک درمیان کی جماعت بنا دیا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر حق کی شہادت دینے والے بنو، اور اللہ کا رسول تم پر یہ شہادت دے۔ دوستو سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ درمیانی یا انٹرمیڈیٹ یا مڈل کمیونٹی کا مطلب کیا ہے، یعنی امتاً وسطا، جسے ہم کہتے ہیں درمیان والی جماعت، درمیان والی نیشن، مڈل نیشن یا انٹرمیڈیٹ نیشن۔ دوستو قرآن کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، یعنی بنی اسماعیل، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ میں آباد کیا۔ تو دوستو انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو اٹھایا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں درمیانی جماعت کہہ کے پکارا، وہ اس لیے کہ ان میں سے جو لوگ ایمان لا رہے تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا پیغام پیغمبر کے ذریعے پہنچ رہا تھا، یعنی ایک طرف اللہ اور اس کے پیغمبر اور دوسری طرف باقی لوگ۔ تو ان کو درمیانی جماعت یا درمیانی قوم کہا گیا، یعنی ان کا کام یہ ہے کہ جو ان کو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے دیا وہ انہوں نے دوسرے لوگوں کو کمیونیکیٹ کرنا ہے۔ دوستو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ حج، جو کہ 22 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت 78 میں یہی فرمایا، میسنجر may be a witness over you and you may be witness over the people، یعنی اللہ کا جو پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمہارے پر گواہی دیں اور تم دوسرے لوگوں پر گواہی دو۔ تو دوستو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہماری زندگی کا مقصد ہے کیا، یعنی اللہ کو پہچاننا، اس کا بندہ بن کر دوسروں کو پیغام دینا۔ ہمیں کہاں سے ملا؟ یعنی یہاں پہ میں بات کر رہا ہوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کی۔ انہیں پیغام دیا اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے ذریعے، اور اب انہوں نے پیغام دینا ہے دوسرے لوگوں کو۔ تو یہاں پہ میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں کہ آج کی دنیا میں، یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد جو لوگ اللہ اور رسول اور ان کے جو پیغام ہے اس پر سچا ایمان لائیں گے، ان کا بھی ایگزیکٹلی یہی فنکشن ہے جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی قوم کا تھا، یعنی بنی اسماعیل کا۔ تو دوستو آئی ہوپ کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آئیے اب یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ گواہی دینے کا مطلب کیا ہے، یعنی بیئرنگ وٹنس آف اللہز میسج، یعنی اللہ کے پیغام کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے۔ دوستو سادہ الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمیں پیغام ملا ہے وہ ہماری زبان اور ہمارے کردار میں نظر آئے، یعنی ہمارے ورڈز کے اندر، الفاظ کے اندر، ہمارے ایکشنز میں، یعنی میرے عمل میں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کردار میں، ہمارے کانڈکٹ میں، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں، یہ جو گواہی ہے وہ ہمارے پورے وجود میں نظر آنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کا جو کلام ہے وہ ہماری زندگی میں پریکٹیکلی نظر آئے۔ تو دوستو یہ ہے اس کا سادہ الفاظ میں مطلب۔ میرا خیال ہے کہ ان 2 آیات کے بعد ہمیں یہ سمجھ تو آ ہی گئی ہے کہ بیئرنگ وٹنس، یعنی
شہادت دینا، اللہ کے پیغام کی شہادت دینے کا مطلب کیا ہے؟ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یعنی ہمارے الفاظ میں، ورڈز کے اندر، ہمارے ایکشنز میں یعنی ہمارے عمل کے اندر، ہمارے کردار میں یعنی کیریکٹر کے اندر یہ پیغام خدا کا نظر آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں نے خدا کو مانا اور اس کے آگے سبمٹ کیا، یعنی اس کا بندہ بن گیا، تو اب یہ بندگی، اس کا بندہ بننا میرے وجود کے اندر نظر آئے۔ دوستو، آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، ان کے یہ الفاظ تو سنے ہوں گے کہ پیغمبر چلتا پھرتا قرآن تھے، یعنی ان کی زندگی قرآن کی ریفلیکشن تھی، ان کی زندگی میں قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ نظر آتی تھی۔ تو دوستو، یہ جو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اپنی گائیڈنس کے لیے، اور اگر ہم اس کو پریکٹس نہیں کریں گے، یعنی اس کی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو پھر ہم اللہ کی گائیڈنس کو وائلیٹ کر رہے ہیں۔ اس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغام کی عزت نہیں کر رہے، ہم ڈس رسپیکٹفل ہیں۔ اب سوچنے کی بات ہے کہ کیا اللہ کا سچا بندہ یہ کر سکتا ہے؟ آف کورس نہیں، اللہ کا بندہ یہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو میرے دوستو، جب ہم اللہ کے آگے ٹرولی سبمٹ کرتے ہیں، یعنی صدقے دل سے سبمٹ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ، اور اس کی گائیڈنس، اس کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی کا سارا نقطۂ نظر، پرسپیکٹو بالکل بدل جاتا ہے، یعنی کمپلیٹلی بدل جاتا ہے۔ پھر ہم اپنے ریسورسز کو، یعنی مال و دولت کو، اپنی فیملی کو کیا سمجھتے ہیں؟ ایک امتحان سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرمائی ہے کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہیں۔ تو اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر میں اس کو واقعتاً آزمائش مانتا ہوں، تو کیا یہ پاسبل ہے کہ میں ان کے ساتھ انجسٹس کروں، یعنی ناانصافی کروں؟ دوستو، جب مجھے یہ پتہ لگ گیا کہ یہ دولت، یہ مال، یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو مجھے خدا نے ٹیسٹ کرنے کے لیے دیا ہے، یعنی میری آزمائش کے لیے دیا ہے، تو میں اس کو کیسے غلط استعمال کر سکتا ہوں؟ میں کیسے فضول خرچی کر سکتا ہوں؟ تو دوستو، میرے خیال میں اب ان آیات کو، جو 2 آیات کی ہم نے بات کی ہے، اس کی لائٹ میں، اس کی روشنی میں ہمیں یہ بات تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ لگژری، یعنی یہ پرآسائش زندگی کی حقیقت کیا ہے، یعنی اللہ کی تعلیمات میں اس کی کتنی گنجائش ہے۔ تو دوستو، اب میں ختم کرنے سے پہلے آپ سے کچھ 1-2 باتیں اور کرنا چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ جب ہم زندگی کا مقصد سمجھ جائیں گے اور اپنے ریسورسز کا مقصد، یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، جب زندگی سمجھ جائیں گے، اس کا پرپس سمجھ جائیں گے، اور خدا نے جو ہمیں نعمتیں دنیا میں دی ہیں اس کا مطلب سمجھ جائیں گے، اس کی حقیقت سمجھ جائیں گے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کا غلط استعمال کریں؟ دوستو، یہ بات قرآن سے بالکل واضح ہے کہ ہمیں ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ ہمیں ان تمام بلیسنگز، تمام جو خدا نے ہمیں ریسورسز، چیزیں دی ہیں، ہم نے ان کا حساب دینا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم یہ بات سمجھ گئے ہیں تو یہ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ لگژری، یعنی پرآسائش زندگی کی دنیا میں ایک مومن کے لیے کیا حیثیت ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ ہمارے پہ بہت مہربان ہے۔ انہوں نے ہمیں قرآن کے اندر اپنے مال و دولت کو استعمال کرنے کے متعلق بہت گائیڈنس پرووائڈ کی ہے، اور یہ گائیڈنس اگر فالو کی جائے تو یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں اپنے مال و دولت کو شو آف کروں، یعنی دکھاوا کروں، اس کو ویسٹ کروں، یعنی ضائع کروں، یا ایسے طریقے سے استعمال کروں جو کہ بیسک عقل کے خلاف ہے اور اللہ کی ہدایات کو وائلیٹ کرتا ہے۔ تو دوستو، یہی وہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت سادہ زندگی گزارتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات پہ یقین تھا کہ ایک دن خدا کے سامنے سب انسانوں نے پیش ہونا ہے۔ اور اگر ہمارے اندر بھی وہ یقین آ جائے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ریسورسز کو، اپنے مال و دولت کو
غلط طریقے سے استعمال کریں، اور اسی طریقے سے ہم اپنی فیملی کے ساتھ زیادتی کریں۔ تو دوستو، میرے خیال میں اس کوسچن کو ہم نے بڑے اچھے طریقے سے ایڈریس کر لیا ہوگا۔ سننے کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔